صاحب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عمران خان نے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور مطلب آپ کے پاس آنے کی آفر بھی کی ہے، اور پہلی مرتبہ صاحب کے لفظ سے پکارا. صاحب کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہے. میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے جی. میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت کا حامل ملک کا وزیر اعظم تھا. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑتے ہوئے نہیں سنا جی. ہمیشہ جناب بھٹو صاحب، سخت تنقید میں بھی وہ ان کے نام کو احترام سے لیا کرتے تھے جی. وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے ہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں. ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے. ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے اس کا کہ جس میں ان کو اسلام کے حوالے سے اخلاقیات، اپنی مشرقی طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں، بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں. یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے. یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے، تو کیا ایسے کسی عنصر کی گنجائش ہے یا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو پھر جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے اس کو آپ کہاں کھپاتے ہیں؟ جی جاگ رہے ہیں، اگر کوئی جے یو آئی آنا چاہے تو دروازے کھلے. ابھی تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جب کرے گا تو اس کو بات کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس مذاکرات ہونے چاہیے 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے بحیثیت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو اس کے کرب کا احساس مجھے ہوگا. ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب نہ سمجھیں. میں نے یہی بات کہی ہے، برطانیہ میں اگر بکنگم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا جی؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ میں. اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں. تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی آئینے میں آپ پھر ہمیں بھی دیکھیں نا جی. تو اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ کو جائز نہیں کہتے تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح دائر کرتا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان انتخابات کا حصہ ہوں گے پارٹی؟ یہ تو نہ میرا اختیار ہے، نہ وہ میرے سامنے کوئی عدالت ہوں کوئی میرے سامنے پیش ہو رہا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں اپنے شریک حکومت ہوتے ہوئے، کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، کیوں اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں آ رہے ہیں جی. اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات. کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں،
کیا BRT کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا معلوم جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اس کو C کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلی فون کی اجازت نہیں دے رہے، جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ گرفتار ہوں، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے جو اپنے آپ کو امین و صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک بات آپ کی ہم سنتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی آپ کہتے تھے کہ ایک دھکا اس کو چاہیے، اسی لیے آپ نے PDM بنایا اور ان کو گرایا۔ اب آپ کا تعلق PDM سے کب تک ہے اور کب تک یہ چلے گا؟ کب رائے جدا کر رہے ہیں؟ ہمارا PDM سے راز سے جدا کرنے کا کوئی، میں تو خود صدر ہوں اور میرا تو کام یہ ہے کہ اس کو تحفظ دوں۔ بچے ہیں نا بھی آپ۔ مولانا صاحب یہ جو جناب PTI کی قیادت تتر بتر ہے، ایک سوال آیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ آئندہ آنے والے الیکشن میں PTI انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ نے PTI کی لیڈرشپ کو کھپانے کا ایک حل تو بتا دیا استحکام پاکستان میں، جو PTI کا ووٹر ہے آپ کیا نصیحت کریں گے ان کو کہ وہ ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنی قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک کارکردگی بتا دو۔ جو ہمارے منصوبے تھے وہ سب نیچے چلے گئے جی۔ ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ۔ جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے اس کو ریاست کی سطح پر، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا، اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ 2017-18 کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبے ملک میں چل رہے تھے، کیا وہ سب نیچے نہیں آ گئے؟ کیا ان کے دور میں پاکستان کی سالانہ GDP ریشو جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں، اگر اس کو واقعی پاکستان کی فکر ہے، اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے، تو ان ساری چیزوں کو کارکردگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ کس نے کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، مالیاتی لحاظ سے بھی، اور